آخری مرحلہ، اور وہ یہ کہ اولاد کے حوالے سے کل 3 مسئلے تو آ گئے. اب وقت نہیں رہا، مجھے لگ رہا ہے کہ آج مجھے مسائل بھی کم کرنا پڑیں گے، لیکن ہمارے محترم اور انتہائی قابل احترام عالم اور خطیب منبر مولانا کمال الدین اکبر صاحب، کل سے آپ ان کا بیان سنیں گے تو یہ آج کی طرح کی جو بے ترتیب باتیں ہیں وہ پریشانی آپ کو نہیں ہوگی، اور مسائل بھی انشاءاللہ. عشرہ زینبیہ شروع ہو رہا ہے، چیلم کا عشرہ، مصاب ہوں گے. میں اختصار سے کام لیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اولاد کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ، اور اس کے لیے اگر آپ یہ مرحوم آیت اللہ العظمی آغا تقی بہجت کا بار بار بتایا ہوا عمل اور وظیفہ، اولاد اگر والدین کی بات نہیں سن رہی، والدین کے کنٹرول میں نہیں، پوری کوشش آپ نے کی ہے، لیکن البتہ کنٹرول سے مطلب وہ والا نہیں جو کل کا پرسوں کا واقعہ آیا کہ جی آغا صاحب ہماری بیٹی نامحرمت سے ہاتھ نہیں ملاتی ہے اور اسکارف اتارنے کو تیار نہیں، اس کے لیے کوئی تعویذ بتائی. وہ نہیں. جو باتیں آپ کا حق ہے کہ اولاد مانے نہیں مانتی، اور یا پھر بے دینی کے راستے پہ جا رہی، ماں بیچاری حجاب والی، بیٹی حجاب کرنے کو تیار نہیں، باپ بیچارہ پابند نماز، بیٹا مصلی پہ آنے کو یہ آتا ہے اور بھاگتا ہے، آتا ہے اور بھاگتا. تو یہ 2 آیتیں بہت اہم. نمبر 1 سورہ فرقان 25واں سورہ، اس کی 74ویں آیت کہ اے خدا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. میں نے صرف ایک لفظ کا ترجمہ کیا، وقت نہیں ہے کہ آیت پڑھوں اور ترجمہ کروں. 25ویں سورے کی 74ویں آیت، اور دوسری آیت سورہ ابراہیم کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے خدا مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت میں بھی اس کو باقی رکھ. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40، سورہ 14 آیت 40. بلکہ آغا تقی بہجت تو کہتے تھے کہ اگر آدمی فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فرقان کی آیت 7 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ابراہیم کی 40ویں آیت 7 مرتبہ، خاص اولاد کی اصلاح کے لیے، تو یہ بہترین عمل ہے. اور اسی میں آپ نافلہ صبح کی نیت کر کے فجر سے پہلے پڑھ لیجئے تو نافلہ کی نافلہ ہو جائے گی، اور اولاد کی ہدایت کا بہترین عمل. اب آئیے